امیر المؤمنین نے ان صحابہ کا کیا بگاڑا تھا کہ یہ لوگ امیر المؤمنین کی عزت نہیں کریں گے، امیر المؤمنین کی حرمت نہیں کریں گے؟ یہ ہر ایک کے اندر ایک سوال ہے۔ دکھائے بخاری میں تحریف کرتے ہیں روایات کو بیان کرنے میں، اتنی خیانت کا مظاہرہ۔ یہاں پر کس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امیر المؤمنین نے خوشی خوشی بیعت کر لی تھی؟ اور ہمیں معلوم ہے اپنے اس ایک بند کوٹری میں ہی اپنے ہی لوگوں کے سامنے شعر ہیں، لائیو بھی اگر آتے ہیں تو اپنی من پسند کے سوالات لیتے ہیں، کیونکہ شیعوں کے سوالات کا سامنا کرنے کی آپ میں جرت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین چلتے ہیں آج کے ایک کلپ کی طرف، جن کا ہم کلپ چلانے والے ہیں آپ کے لیے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، انہوں نے ایک گفتگو کی، اس موضوع پہ بارہا سوال بھی کیا گیا اور ہم نے چاہا کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے، اور نہایت وضاحت کے ساتھ اہل سنت کتب سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت بیان کریں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے کہا کہ حضرت علی نے 6 ماہ تک حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی، جبکہ وہ حاکم میں موجود ہیں، ابو سعید نے پہلے دن بیعت کر لی تھی۔ اور جناب وہ روایتیں بالکل کمزور ہیں، بخاری مسلم کے مقابلے میں ردی کی ٹوکری میں ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے طارق جمیل صاحب کا فون آیا تھا، وہ اکیڈمی کی مبارکباد دے رہے تھے، ان سے بھی اسی حدیث کے اوپر ڈسکشن شروع ہوئی اس حوالے سے۔ خیر اور باتیں چونکہ انہوں نے منع کیا ہوا، مجھے میں اوپن نہیں کرتا، مجھے ویسے ایک ذہن میں آ گیا، انہوں نے اکیڈمی کی مبارکباد اس کی ذہن میں آیا۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں 6 مہینے تک بیعت نہیں کی۔ بعد میں جب بیعت کی، بنی ساعدہ والا میرا کلپ دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی پھر بعد میں بیعت کی ہے، پہلے ناراضگی تھی۔ یہ اب مرزا صاحب نے پتہ نہیں اپنی جیب سے، ہمیں روایت میں تو کہیں نظر نہیں آیا کہ بھائی انہوں نے خوشی خوشی بیعت کی، نہ ایسے الفاظ ہیں، بلکہ اس کے برعکس وہاں پر ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جو اس چیز کے اوپر واضح دلالت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے خوشی خوشی رضایت کے ساتھ بیعت نہیں کی۔ وہ تو آپ ہی کی کتابوں سے رکھیں گے۔ ویسے بخاری مسلم کا بہت ورد جناب کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، لیکن اسی بخاری مسلم کی روایات کے برخلاف انہوں نے ابھی یہ موقف بیان کیا ہے۔ یہ دوبارہ سنیں ایک دفعہ کہ یہ کیا بیان فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی پھر بعد میں بیعت کی ہے۔ خوشی خوشی بیعت کی ہے؟ کون سی خوشی خوشی بیعت کی ہے؟ یہی خوشی پہلے کیوں نہیں تھی؟ بعد میں ایسا کیا ہوا کہ خوشی ہو گئی؟ وہ تو آپ کی کتابوں سے رکھوں گا کہ خوشی کا اصلاً کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں جناب خود روایات کی جانب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر المؤمنین خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے، اور انہوں نے یہ کئی مرتبہ امیر المؤمنین نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ ملاحظہ فرمائیں کتاب انصاب الاشراف جناب بلادری کی، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر روایت ہے کہ امیر المؤمنین نے کیا فرمایا کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی، انا احق الناس بہذا الامر۔ آپ کہتے ہیں یہاں پر ایک بڑا ظریف نکتہ ہے، بھئی آپ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ نے، بعض دیوبندی علماء نے لکھا، ان کے بعد اپنے علماء نے لکھا کہ صراحتاً و اشارتاً حضرت ابو بکر کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا اور کہا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر نماز پڑھو۔ تو بس یہ حضرت ابو بکر کی خلافت پر نص۔ اور اس کے علاوہ کئی علماء اہل سنت یہ ڈڈورا پیٹتے ہیں کہ جناب حضرت ابو بکر کی خلافت کا تو کئی مرتبہ اس طریقے سے اعلان ہوا، کئی اشارے موجود تھے۔ وہ بخاری کی ایک روایت پیش کرتے ہیں، حضرت عائشہ نے جو روایت بیان کی، یہاں پر یہ روایت کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے تو امیر المؤمنین نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ اب آگے الفاظ اس کے کیا کہ میں نے لوگوں نے ابو بکر کے فبائی الناس ابا بکر، ابو بکر کی بیعت کر لی، اور پھر فاستخلف عمر، اس نے عمر کو بعد میں خلیفہ بنا دیا۔ میں نے بیعت کر لی، میں راضی ہو گیا، اور جناب میں نے مسالمت کر لی۔ پھر لوگوں نے عثمان کی بیعت کی، میں نے وہاں پر بھی یہی کام کیا۔ وہم الان یمیلون بینی و بین معاویہ، اب یہ لوگ جو ہیں وہ میرے اور معاویہ کے درمیان تشویش کا شکار ہے۔ تو یہاں سے کم یہ نقطہ واضح ہوتا ہے کہ امیر المومنین خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں۔ جب وہ خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمالات جو آج آپ نے بیان کیے ہیں کہ فلاں افضل ہے کیونکہ اس میں علم بطور عتم موجود ہے، اس میں وہ اتقا ہے، ایسا کوئی بھی سین نہیں تھا۔ یعنی امیر المومنین حضرت ابوبکر کو نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے، مجھ سے افضل ہیں، وہ خود کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے۔ اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اسی روایت کے حوالے سے۔ یہ ملاحظہ فرمائے کتاب السنہ، کتاب السنہ میں اسی روایت کو جب بیان کیا جاتا ہے، یہاں پر کیا کیا، یہاں پر ان کے اپنے علماء اہل سنت نے چونکہ دیکھا کہ جناب یہ جو امیر المؤمنین سے جملہ ہے کہ کیا میں اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہوں اس روایت کو، کیونکہ سند صحیح ہے، یہ کیا کہ جب رسول اللہ ان رسول اللہ توفی فذاکر شیئا، کیا ہے فذاکر شیئا، وہاں پر کیا تھا، وہاں پر یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتا ہوں خلافت کا، لیکن یہاں پر فذاکر شیئا۔ اس کے بعد پھر نیچے ایک اور روایت میں دیکھیں، اس میں بھی کیا فذاکر قلم، کہ انہوں نے ایک کلمہ بیان کیا کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی، بلادری کی میں روایت سے دکھا چکا ہوں، وہاں پر کیا ارشاد فرمایا کہ میں زیادہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہوں۔ تو یہ ایک نقطہ تھا یہاں پہ۔ اس کے بعد ہم دیگر کتب کی طرف چلتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں اس حوالے سے تفصیلی کلام ملتا ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں کتاب تاریخ مدینہ منورہ، روایت کی سند بھی بالکل صحیح ہے، حضرت عمر کی وفات کے بعد کا مسئلہ ہے یہ۔ یہاں پر بھی امیر المومنین کیا بیان فرماتے ہیں، فقال لعلی، آپ یہ انکا تقول انی احق من حضر بالامر، میں اپنے آپ کو زیادہ
حقدار سمجھتا ہوں وہ ان افراد کی نسبت جو اس امر کے لیے خود کو پیش کیے ہوئے ہیں. میں ان کی نسبت جنہوں نے اس امر کے لیے یعنی خلافت کے لیے جنہوں نے خود کو پیش کیا تھا، میں ان سے زیادہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہوں. کس وجہ سے؟ لے قرابتک، پہلی وجہ یعنی خود اگر صفحہ نشان بھی لے قرابتک، قرابت کی وجہ سے، وسابقتک، اور جو میرا سابقہ اسلام ہے کہ دین مبین کے لیے ہر جنگ میں علی آگے. رسول اللہ کے ساتھ شانہ بشانہ اگر کوئی شخصیت جس نے دین اسلام کا دفاع کیا وہ میں علی امیر المؤمنین ہوں. جو سب سے پہلے اسلام لے کر آیا، جو السابقون میں سب سے پہلے ہیں، وہ میں ہوں. امیر المومنین خود وجوہات بیان فرما رہے ہیں، اور جو اثر میرا دین میں ہے، تو لہٰذا میں خود کو ان لوگوں کی نسبت زیادہ حقدار سمجھتا ہوں. تو یہ امیر المومنین نے ایک مرتبہ نہیں کئی مقامات پر اس کا اظہار کیا. اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں المصنف عبدالرزاق الصنعانی کی کتاب، یہاں پر کیا جی اب وہ جو مرزا صاحب نے بات کہتے ہیں جی حضرت امیر المؤمنین نے معمر کہتا ہے فقال رجل للزہری، جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ 6 ماہ تک بیعت نہیں کی، اس کے بعد رضامندی کے ساتھ بیعت کر لی. اب میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں بخاری مسلم سے اور دیگر کتب سے کہ کیا وہ رضامندی ہے یا اس روایت میں ہی ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جو اس چیز کے اوپر واضح دلالت کرتے ہیں رضامندی کا اصلاً وہاں پر کوئی بھی شبہ اور امکان نہیں ہے. فلم یباع علی 6 اشہر، امیر المومنین نے 6 ماہ تک بیعت نہیں. سوال اس سے کیا گیا زہری سے کہ کیا امیر المومنین 6 ماہ تک بیعت نہیں کی؟ فقال لا، نہیں کی. اچھا، اور نہ ہی وہ کہتے ہیں بنی ہاشم میں سے کسی نے 6 ماہ تک بیعت کی. کیسے بیعت کی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ خود روایت میں موجود ہے کہ جب امیر المؤمنین نے دیکھا کہ لوگ امیر المؤمنین سے منصرف ہو رہے ہیں، حضرت زہرا کی وفات کے بعد لوگ امیر المؤمنین سے منصرف ہو رہے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھا، اور بخاری میں تو اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ ہیں جو میں ابھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. تو یہ وجہ بنی کس چیز کی کہ امیر المؤمنین نے بیعت کی. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جناب، انہوں نے بڑے رضامندی کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ بیعت کر لی. اب یہ ہم بخاری کی طرف چلتے ہیں. یہ صحیح بخاری ملاحظہ فرمائیں دارالسلام کی چاپ ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر روایت نمبر 4241 4240 4241. اب توجہ کیجیے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب جس روایت سے خود استدلال کر رہے ہیں اس روایت میں یہ الفاظ موجود ہے کہ امیر المؤمنین نے ہنسی خوشی بیعت کر لی تھی. توجہ کیجیے گا. فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذلک، حضرت ابو بکر نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا حق دینے سے منع کر دیا. تو حضرت زہرا کیا ہوئی؟ غضبناک ہو گئی. کس کے اوپر؟ بدعت الرسول غضبناک ہو گئی اہل سنت کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر. فحجرت فلم تکلم، حضرت زہرا اس قدر ناراض ہوئی کہ انہوں نے کلام نہیں کیا حضرت ابو بکر سے حتی توفی، وہ اس دنیا سے چلی گئی. وعاشت بعد نبی 16 اشہر، حضرت زہرا 6 ماہ تک قید حیات میں رہتی. اب توجہ کیجیے گا، ایک آپ نے جملے پر توجہ کرنی ہے. اس سے معلوم ہوگا کہ انجینئر مرزا صاحب کیسے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ امیر المومنین نے ہنسی خوشی بیعت کر لی تھی. ان 6 ماہ میں امیر المومنین نے بیعت نہیں کی، نہ کسی بنی ہاشم میں سے کسی نے کی، وہ میں دکھا چکا ہوں. فلما توفیت، جب حضرت زہرا کی وفات ہو جاتی ہے، دفنہا زوجہا علی لیلا، رات کی تاریکی میں امیر المؤمنین حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو دفن کرتے ہیں. ولم یؤذن بہا ابا بکر، حضرت ابو بکر کو کانو کان خبر نہیں ہوتی، ان کو اطلاع نہیں دی جاتی. حضرت ابو بکر سے چونکہ غضبناک تھی، رضامند تھی. مرزا صاحب سے یہاں پر یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ مرزا صاحب یہ بتائیں، آپ حضرت علی کا تو آگے آ رہا ہے، یہاں پر یہ روایت کہہ رہی ہے کہ حضرت زہرا ابو بکر پر ناراض تھی، غضبناک تھی. حضرت زہرا نے ابو بکر کی بیعت کیوں نہیں کی؟ آپ نہیں کہتے فاطمہ بدعت منی فمن اغضبها قد اغضبنی؟ کیا آپ نہیں کہتے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خواتین جنت کی خواتین کی سردار ہیں، سیدۃ النساء العالمین؟ جب رسول اللہ، کیا آپ نہیں کہتے کہ حضرت زہرا کا جو اکرام اور جو احترام رسول اللہ کرتے تھے کسی کا نہیں کرتے تھے؟ حضرت زہرا تشریف لاتی تو کھڑے ہو جاتے تھے. تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کس کی بیعت؟ اسی طرح آپ کے ہاں بخاری مسلم میں کیا وہ روایات نہیں ہیں کہ مماتا، جو شخص مر جائے اور اس کی گردن پر کسی کی بیعت نہ ہو، ماتا میتتن جاہل، دنیا سے جاہلیت کی. اور اسی روایت کی فکر تھی آپ کے عبداللہ بن عمر کو. عبداللہ بن عمر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یزید کی بیعت کا توق نہ اتارو، یزید کی بیعت کا توق اتارو گے تو جاہلیت کی موت مرو گے. اب آپ سے یہ سوال ہے، دوسرا مرلہ بعد میں آئے گا امیر المومنین کا، یہ سوال ہم بارہا کر چکے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کس کی بیعت میں تھی. آپ کہیں بھائی شیعہ اس کا جواب دیں کہ حضرت علی کی انہوں نے بیعت کی تھی، تو پھر وہ روایت پیش کریں. دیکھیں 2 ہی آپشن ہے، یا تو امیر المومنین کی بیعت میں تھی یا ابو بکر کی. ابو بکر کی بیعت پہ نہیں تھی، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. برخلاف اس کے ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ غصہ رہیں، غضبناک رہیں، حتیٰ کہ جنازے میں بھی شرکت نہ کر سکے یہ لوگ، ان کو اطلاع نہیں دی گئی. تو یہ چیز تو طے ہے کہ حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی. اب آپ کہیں کہ بھائی حضرت علی کی بھی نہیں کی، مدعا جو سوال ہے، کیونکہ آپ بھی حضرت زہرا سے محبت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ حضرت زہرا کے اکرام و احترام کے قائل ہیں یا نہیں ہے؟ بس آپ آپ اس کو سمجھتے ہیں، حضرت زہرا کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ تو پھر آپ کے پاس لے دے کے یہ آپشن
दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आप माने कि अमीरुल मोमिनीन की बैत में थी, चूंकि पहला तो खत्म, उसका तो असल मौजू नहीं है, या तो हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अमीरुल मोमिनीन की बैत में थी, या वो अल-अयादु बिल्लाह सुम्मा नस्तजीरु बिल्लाह जाहिल क्या है जी, माता मीततन जाहिलिया। दो में से एक आप इंतखाब कर सकते हैं। अहले सुन्नत के बाद तीसरा कोई रास्ता नहीं। बिस्मिल्लाह, जवाब दें। ये मिर्ज़ा साहब में हिम्मत करें, किसी सेशन में जवाब दें। और हमें मालूम है अपने उस एक बंद कोठरी में ही अपने ही लोगों के सामने शेर हैं, लाइव भी अगर आते हैं तो अपनी मनपसंद के सवालात लेते हैं, क्योंकि शियों के सवालात का सामना करने की आप में जुर्रत नहीं है। जब कोई शिया आपके सामने आता है ना, तो आप कहते हैं आप मुझे मिले फिर देखेंगे। हदीस खलीफतैन पे जो आपके साथ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। अच्छा, अब आगे चले, अब मिर्जा साहब के मुद्दे पे क्या कहते हैं जी, वकाना लिअली मिनन नासी वजहुन हयात फातिमा। जब तक हजरत ज़हरा कैद हयात थी तो क्या था, अमीरुल मोमिनीन का एक एहतराम और एक इकराम था, एक इकराम था लोगों के नज़दीक। सवाल आपसे मिर्जा साहब फिर ये है, इस जुमले की लोगों के नज़दीक वजाहत करें कि भाई अमीरुल मोमिनीन ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या मदीना में सब सहाबा नहीं थे? क्या मदीना, आप तो ये भी नहीं कह सकते कि भाई वो बनु मैया वाले वहाँ पे थे, आप कहते हैं ना बनु मैया के साथ बड़ा वैर था। मुझे आप इस बात का जवाब देंगे, अपने लोगों को जवाब दें, कम से कम अपने लोगों को ये चीज़ रिवायत खोल कर सामने रख कर पढ़ कर बताएं और एक एक जुमले की वजाहत करें अगर आपके अंदर इतनी जुर्रत। अमीरुल मोमिनीन का जब जनाब ज़हरा जिंदा थी लोग एहतराम करते थे, हज़रत ज़हरा की वजह से इकराम और एहतराम किया जा रहा है। फिर क्या है, फलम्मा, लेकिन क्या हुआ, तवफ़ियत, जब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया से चली जाती हैं, इस्तनकरा अलीयुन वजूहन, लोग अमीरुल मोमिनीन से मुतनफ़िर हो जाते हैं। किस वजह से, फल्तमसा, ये दलील है। अब आप दिखाएं वो जो आपने कहा कि खुशी खुशी, वो खुशी खुशी वाले अल्फाज कहाँ हैं, कहाँ है वो खुशी खुशी वाले अल्फाज? दिखाएं बुखारी में तहरीफ करते हैं रिवायात को बयान करने में, इतनी खयानत का मुजाहरा। यहाँ पर किस जुमले से ये पता चलता है कि अमीरुल मोमिनीन ने खुशी खुशी बैअत कर ली थी? आपके अपने मुद्दा के मुताबिक इसी रिवायत को जो आप बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहे हैं, वो रिवायतें चीख चीख के कह रही हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने हंसी खुशी बैअत नहीं की। काना लिअली मिनन नास वजहुन हयात फातिमा फलम्मा तुवफ़ियत इस्तनकर अली वजहुन नास, लोग अमीरुल मोमिनीन से रुख फेरे हुए थे। क्या वजह थी? वजह बयान करें, आप बयान करें, आपकी रिवायतें हैं ना। हम तशरीह करेंगे तो आप लोग कहेंगे अपनी जेब से रावज़ी ने तशरीह कर दी, लेकिन आपके एक आलिम ने बड़ी अच्छी तशरीह की है। आगे बढ़े, अल-मुफ़हिम जनाब कुर्तुबी, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर इसकी तीसरी जिल्द तंबा उला दार इब्न कसीर की छाप, सफ़ा नंबर 500, इसी रिवायत की क्या वजाहत की है जो आपने वहाँ से बयान किया, उसी रिवायत की क्या वजाहत की जा रही है कि फलम्मा तुवफ़ियत, जब जनाब ज़हरा की वफ़ात हो गई तो वकाना लिअली मिनन नास जेहतुन हयात फातिमा फलम्मा तुवफ़ियत इस्तनकर अली वजूहन नास। इसकी वजाहत आपके अपने उलमा ने की। वकाना लिअली मिनन नास जेहतुन हयात फातिमा, क्या मतलब है जेहत? कि अली के लिए लोग जो हैं वो जनाब ज़हरा की ज़िंदगी में क्या करते थे, अली की निस्बत अयजाहुन व एहतरामन, एहतराम करते थे हज़रत ज़हरा की ज़िंदगी। कान अन्नास, लोग क्या करते थे, एहतराम करते थे अमीरुल मोमिनीन का जनाब ज़हरा जब जिंदा। लेकिन जब फलम्मा मातत, जब हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया से चली जाती हैं, वाह वाह लम युबा ये अबा बकर, जनाब ज़हरा की ज़िंदगी में तो लोग एहतराम कर रहे हैं, जाहुन व एहतराम, लेकिन फलम्मा मातत, जब हज़रत ज़हरा इस दुनिया से चली जाती हैं, वह लम युबा ये अबा बकर, और अमीरुल मोमिनीन ने अबू बकर की बैत भी नहीं की होती, हंसी खुशी बैत की थी। कम से कम इतनी जुर्रत करो, अपनी रिवायात में तो तारीफ ना करो, शिया रिवायात से तो आप लोग जाहिल हैं, अपनी रिवायात के साथ भी तारीफ़ मानवी करते हैं। इंसरफन्नास अंजालिकल एहतराम, वो जो एहतराम हज़रत ज़हरा की ज़िंदगी में था, लोग उस एहतराम को पसे पुश डाल देते हैं। इंसराफ, मुंह फेर लिया, वो एहतराम खत्म जो हज़रत ज़हरा की ज़िंदगी में था। और अभी जब हज़रत ज़हरा की इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं तो लोग अमीरुल मोमिनीन का वो एहतराम नहीं कर, जब दूसरी तरफ से हज़रत अबू बकर की बैत भी नहीं की और लोगों ने वो एहतराम छोड़ दिया, फिर जाकर अमीरुल मोमिनीन ने, अब यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन मजबूरन बैत कर रहे हैं या हंसी खुशी बैत कर रहे हैं? सवाल है, हिम्मत करें, अगर हिम्मत है जवाब दें। उसके बाद खुद इस रिवायत में एक और लफ्ज़ जो इस चीज़ की दलालत, जो इस चीज़ पे दलालत करता है कि हंसी खुशी, किस चीज़ की खुशी भाई? खुशी का कुछ सबब होता है या नहीं होता? मैं अबू बकर की खिलाफत पे राज़ी हूँ, किस वजह से? वो वजह क्या है, बयान करें। नाराज़ हूँ, किस वजह से? बयान। आप कहते हैं कि जनाब मशवरा नहीं किया था, कहाँ है ये मुलाहिदा फरमाएं, हमें दिखाएं। सही बुखारी, दोबारा सही दारुस्सलाम, रिवायत वही, उसी रिवायत में जाएं, इसी के नीचे आप अमीरुल मोमिनीन की इत्तिबा करने वाले लोग हैं और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन की अगर इत्तिबा करोगे तो हिदायत पा जाओगे, सिरात मुस्तकीम अली। कराहियतन यहदुर उमर, अमीरुल मोमिनीन उमर के महदर से कराहियत करते थे। सहाबा शिरो शकर थे या नहीं थे?
امیر المومنین کراہت کر رہے ہیں، آپ یہاں پر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے یہ تند مزاج، بھائی وہ تو بیعت کے لیے بلا رہے ہیں نا، یہ تو اچھا پیکج ہے، بہترین موقع تھا، اس پہ تو عمر کو خوش ہونا چاہیے تھا. پھر کس چیز کا خوف کہ میں اگر بیعت کروں گا تو عمر تند مزاجی دکھائے گا؟ خوف نہیں ہے. تو کم سے کم لوجک وہ لے کر آئیں کہ جو عقل مند افراد کے لیے قابل ہضم ہو. آپ وہ لوجک لے کر آتے ہیں کہ جو آپ کی اپنی منطق کے مطابق ہوتا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں کو آپ نے اس قدر قفل اور اس قدر ان کو زنگ لگا دیا آپ لوگوں نے کہ لوگ اس سے ہٹ کے کچھ سوچتے نہیں جو آپ بتاتے ہیں. لیکن آپ کی روایتیں کچھ اور بتا رہی ہیں. اب وہاں پر امیر المومنین جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہنسی خوشی، ہمیں دکھائیں نا وہ کہاں ہے لفظ وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، تم زبردستی ہمارے اوپر نافذ ہوئے ہو. یہ ہنسی خوشی ہے. امیر المومنین یہاں پہ کہہ رہے ہیں اے ابو بکر میں راضی ہوں آپ سے. بھائی جس وجہ سے بیعت نہیں کی تھی، اگر وہ وجہ ختم ہو گئی ہو تو پھر آپ کہیں گے ہنسی خوشی. وہ مثال کے طور پر دو لوگوں کے درمیان کیا ہے، کسی معاملے پہ کلیش تھا. مثال ایک بندے نے میرے 50,000 روپے دینے ہیں، میں 3 مہینے اس سے نہیں بولا، میں اب کیوں نہیں بول رہا بھائی 50,000 نہیں دے رہا میرے. اب ہوا یہ کہ اس نے مجھے 50,000 دے دیا، وہ جو وجہ تھی نہ بولنے کی ختم ہو گیا. اب میں ہنسی خوشی اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوں. آپ بتائیں وہ وجہ کیا تھی اور وہ وجہ ختم ہو گئی. روایت تو کہہ رہی ہے کہ وہ وجہ یہ تھی، روایت جو بتاتی ہے اور آپ کے اپنے علماء نے تشریح کی کہ جب تک جناب زہرا زندہ تھیں لوگ امیر المومنین کا ایک احترام کرتے تھے. جناب زہرا اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، لوگ وہ احترام ختم کر دیتے ہیں. اور آپ کی دوسری طرف سے روایات یہ بھی بتلاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا امیر المومنین سے کہا کہ ستغدر بک امتی، اے علی یہ امت تیرے ساتھ غدر کرے گی، دھوکہ کرے گی میرے باپ. ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ استبددت علیہ کہ امیر المومنین کو کیا بیان فرمایا. مستدرک علی الصحیحین الجزء الثالث 3 جلد 4676 هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ قال فی التلخیص صحیح. یہ بھی صحیح، روایت صحیح ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ نے امیر المؤمنین سے کیا فرمایا کہ یہ امت ستغدر بی بعد، کہ امیر المؤمنین خود اس روایت کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ امت میرے ساتھ دھوکہ کرے گی. آپ کہتے ہیں کوئی دھوکہ نہیں کیا، چوتھے خلیفہ بنے اور ان کا حق بھی چوتھے خلیفہ بننا تھا. دھوکہ کہاں پہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور رسول کے بعد دھوکہ کرے گی یہ امت. وہ دھوکے باز کون تھے؟ جنگ جمل والے، جنگ صفین والے، سارے آپ کے صحابہ، یا ثقیفہ والے. مطلق ہے، آپ کسی ایک کے اوپر تو اس کو اطلاق دے نہیں سکتے. رسول کے بعد یہ معاملہ ہونا ہے اور امیر المومنین کے ساتھ دھوکہ کرے گی لوگ. کس چیز کا دھوکہ تھا؟ اپنے لوگوں کو جواب دے. وہ روایت بخاری کے مسئلے کو حل کر رہی ہے. استبددت علینا بالامر، تم ہمارے اوپر زبردستی نافذ ہوئے ہو، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ دھوکہ دے گی. تو لہٰذا اس کا تعلق کس سے ہے؟ استبددت علینا بالامر. تو یہ آپ ان چیزوں کے جواب دیں، ان گتھیوں کو سلجھائیں جو آپ میں جرت نہیں ہے کہ آپ ان کا جواب دے سکیں. اچھا، اس کے بعد ہم نے شروع میں بیان کیا ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں اور آپ کو پلے بے پلے، یعنی ایک کے بعد دوسرے مرحلے میں لے کے جا رہے ہیں تاکہ پہلی اور دوسری چیز کا ربط آپ کے سامنے آئے. آپ کہتے ہیں کہ جناب امیر المؤمنین تو ہنسی خوشی ایسے افراد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ ملاحظہ فرمائیں، صحیح مسلم. آپ کو بخاری مسلم سے ہی استدلال کرنا آتا ہے نا، یہ بخاری مسلم. آپ کہتے ہیں ہنسی خوشی جناب ابو بکر کی بیعت کر لی تھی. حضرت عمر تو اس چیز کے برخلاف عقیدہ رکھتے تھے. جب حضرت عباس اور امیر المؤمنین آتے ہیں عمر کے پاس تو کیا کہا؟ فَرَأَيْتُمَاهُ قَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا. کیا جس کی ہنسی خوشی بیعت کی جاتی ہے، جسے اپنا امیر اور اپنا امام اور اپنا حاکم تسلیم کیا جاتا ہے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کو اے علی اور اے عباس، آپ دونوں کاذب جھوٹا، آثم گناہگار، غادر دھوکے باز، خائنن خیانتکار سمجھتے تھے. اہل سنت عوام عادل سمجھتی ہے. علی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹا سمجھتے ہیں، خیانتکار سمجھتے ہیں، غادر سمجھتے ہیں، یہ سب کچھ سمجھتے ہیں. اور حضرت عمر کو بھی یہی سمجھتے تھے. ہنسی خوشی بیعت کہاں گئی؟ بھائی یہ ہنسی خوشی کون سی بیعت ہے؟ وضاحت کریں ہمارے لیے. اچھا، اب ایک اور مرحلے کی طرف چلتے ہیں. یہ روایت بھی بڑی زبردست ہے. اب اس میں ہم بڑھتے ہیں آگے. یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ روایت ہے بخاری میں. حضرت عباس جو ہیں وہ کیا ہے جی، امیر المؤمنین سے کیا فرماتے ہیں کہ انت واللہ بعد ثلاث عبد العصا، کہ اے علی چلتے رسول کے پاس وہ غسل، جب رسول اللہ کو غسل دیا جا رہا تھا تو وہاں پر حضرت عباس اور امیر المؤمنین کی ایک کنورسیشن ہے بخاری کی روایت کے مطابق. تو اب وہاں پر حضرت عباس کیا کہتے ہیں
کہ اے علی تم جو ہے وہ 3 دن کے بعد عبد العصا بن جاؤ گے۔ عبد العصا کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، یہ عبد العصا کا یہ جو یہاں پر ہے، عبد العصا کا مطلب کیا ہے؟ اب ان کے شارحین نے بڑا زبردست ایک جملہ لکھا، 3 دن کے بعد جب رسول اللہ کی وفات ہو جائے گی، چین ہے پوری، ہم اس لیے ترتیب سے لے کر آ رہے ہیں آپ کو تاکہ یہ معاملہ آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ وہ اور ہمارے وہ شیعہ بھی جو سوال کرتے ہیں کہ کیا امیر المؤمنین نے رضامندی کے ساتھ حضرت ابوبکر کی بیعت کی تھی، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے پورا پیکج ہوگا۔ اس میں ہر جہت سے ہم کلام کر رہے ہیں، اور روایات کے انہی کی اہل سنت کی صحیح الاسناد روایات کے ذیل میں یہ بتا رہے ہیں کہ آئیں ہمیں اس سے نکال کے دیں کہ امیر المؤمنین نے ہنسی خوشی بیعت کی ہے۔ بعد ثلاث عبد العصا، 3 دن کے بعد عبد العصا، وہو کنایا، یہ کنایا کس چیز سے؟ کہ آپ تابع بن جائیں گے لغیر ہی، دوسروں کے تابع ہو جائیں گے۔ دوسروں کے تابع ہو جائیں گے کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو آپ کے تابع ہونا چاہیے نا، یہی آپ دوسروں کے تابع ہو جائیں گے۔ اے علی، رسول اللہ نے آپ کو کیا بنایا ہے؟ مقتدا اور پیشوا بنایا ہے، لوگوں کو آپ کے تابع ہونا چاہیے، لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ دوسروں کے تابع ہو جائیں گے۔ والمعنی، معنی کیا ہے اس کا؟ ان النبی یموت بعد 3 ایام، 3 دن کے بعد جو ہیں وہ رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ اچھا، اور آپ کیا بن جائیں گے؟ معمورا علیک بلا عزہ ولا حرم بین الناس، آپ لوگوں کے ماتحت ہو جائیں گے، بلا عزہ، آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی، ولا حرم بین الناس، اور آپ کی کوئی حرمت لوگوں کے درمیان نہیں ہوگی، کوئی عزت و اکرام نہیں ہوگا۔ کیا وجہ بھائی؟ امیر المؤمنین نے ان صحابہ کا کیا بگاڑا تھا کہ یہ لوگ امیر المؤمنین کی عزت نہیں کریں گے، امیر المؤمنین کی حرمت نہیں کریں گے؟ یہ ہر ایک کے اندر ایک سوال ہے۔ اگر کسی اہل سنت کے اندر شعور ہے اور کسی اہل سنت کے اندر واقعاً اہل بیت سے محبت ہے اور اس محبت کی بنا پر وہ غور و تفکر کرنے کا حقدار ہے اور کر سکتا ہے، تو یہاں پر وہ کرے گا۔ ہر ایک روایت کے اندر ایک پورا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حق پوشیدہ ہے، آپ اس پہ سوچیں، غور کریں، وہ پہلی روایت سے لے کے اس روایت تک کہ ایسا کیا ہوگا بھائی کہ علی کی عزت نہیں رہے گی، علی کی حرمت نہیں رہے گی؟ کون سی عزت اور کون سی حرمت؟ ابوبکر خلیفہ بن جائے گا تو اس سے امیر المومنین کی عزت چلی جائے گی، اکرام چلا جائے گا، لوگ اکرام نہیں کریں گے۔ امیر المومنین چونکہ بیعت نہیں کر رہے تو عزت و احترام لوگوں نے نہیں کیا، امیر المومنین نے لوگوں کے عزت و احترام نہ کرنے اور لوگوں کا امیر المومنین سے منہ پھیرنا اور ایک اجتماعی جو خلل ایجاد ہو رہا تھا اس کے پیش نظر ابوبکر کی بیعت کی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں خوشی خوشی بیعت کر لی تھی، وہ لفظ کہاں ہیں خوشی خوشی والے؟ وہ اشارے کہاں ہیں؟ وہ قرینے کہاں ہیں؟ وہ شواہد کہاں ہیں جو خوشی خوشی بیعت کرنے والے تھے؟ ہے کسی میں ہمت اور جرأت آ کر اس کا جواب؟ یہی مطلب جو ہے وہ کئی کتابوں میں، مطلب فتح الباری میں آپ دیکھیں، میں دیگر کتابوں سے بھی دکھا دیتا ہوں، یہ فتح الباری فقط ایک آدھ کتاب میں نہیں، ان کے اپنے سب علماء نے لکھا، اس کے 7ویں جلد، یہاں پر بھی انت واللہ بعد 3 عبد العصا، کیا مطلب ہے؟ کنایا کہ آپ دوسروں کے تابع ہو جائیں گے۔ اے علی، لوگوں کو آپ کے تابع ہونا چاہیے، آپ دوسروں کے تابع ہو جائیں گے، اس کا مفہوم یہی بنتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، شرح عجلونی علی صحیح بخاری، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر بھی یہی الفاظ کتاب المغازی کے تتمے پہ، فقال له اے علی انت واللہ بعد 3 ای من الایام عبد العصا، کہ آپ عبد العصا بن جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ تابعا لغیر، دوسروں کے تابع بن جائیں گے، کہ رسول اللہ جو ہیں یہ وہ 3 دن کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ دوسروں کے لیے کام انجام دینے والے بن جائیں گے، آپ کی کوئی کیا کہتے ہیں عزت اور احترام آپ کے لیے نہیں ہوگا، آپ دوسروں کے ماتحت ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت عباس کو کس چیز کا خوف لاحق ہے؟ اس کے بعد آخر میں ایک اور آپ کے لیے بیان کرتا ہوں تاکہ کسی قسم کا کوئی راستہ نہ رہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ان خلفاء کے درمیان بہت محبت تھی، بہت شیر و شکر تھے، جناب خوشی خوشی ابوبکر کی بیعت کر لی تھی، اس کے بعد جناب عمر کی بھی خوشی خوشی بیعت کر لی تھی، تو یہ بتائیں کہ حضرت عمر، یہ پہلی بار آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں، توجہ کیجیے، روایت بخاری کی ہے، چونکہ بخاری سینسر کرنے میں اور بخاری تحریف کرنے میں، اور بخاری جو خود کتاب ہے یہ تحریفات کا مجموعہ ہے، اس میں آپ کو ایسی ایسی روایتیں ملیں گی کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ کون سا وہ شخص تھا جس نے یہ نعرہ لگایا کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری ہے، کہ جس بخاری نے اس قدر خیانتیں کی ہوں اور اس قدر اہل بیت سے انصراف کیا ہو اور اہل بیت سے روگردانی کی ہو، اس کے باوجود اسے قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر کو جب پتہ چلتا ہے کہ لوگ امیر المؤمنین کی بیعت کرنے والے ہیں ان کی وفات کے بعد، تو حضرت عمر پریشان ہو جاتے ہیں، ڈر ایجاد ہو جاتا ہے کہ وہ علی کی بیعت کریں گے میرے بعد۔ یہ شیر و شکر تھے، آپ کہیں گے یہ کہاں سے بات کی جا رہی ہے بھائی، کون سی ایسی روایت ہے؟ روایت ہے،
لیکن بخاری نے سینسر کی. روایت بڑی زبردست ہے, اس کو انہوں نے کیا کیا, سینسر کیا. پہلے میں وہ روایت رکھتا ہوں آپ کے سامنے, پھر انشاءاللہ اس کی تشریح آپ کے لیے. ملاحظہ فرمائیں, یہ بخاری کی نہایت مشہور روایت, باب رج بن خبلہ, کیا کہتے ہیں, روایت نمبر 6830. اس میں روایت کیا ہے, یہاں پہ چلیں. کہتے ہیں جی حل لک فی فلان یقول, کیا آپ کو معلوم ہے, حضرت عمر سے عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے, ایک فلان کہہ رہا ہے. فلان کون ہے؟ بخاری نے کہا میں تو نہیں بتاؤں گا. لو قد مات عمر, اگر عمر اس دنیا سے چلا جائے, لقد بایعت فلان, تو میں فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا. فلان نے یہ کہا کہ اگر عمر مر جائے تو میں فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا. بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فلاں کس کا نام ہوا کرتا تھا؟ فواللہ ما کانت بیع ابی بکر الا فل, خدا کی قسم ابو بکر کی بیعت کوئی سوچی سمجھے نہیں ہوئی تھی, وہ ناگہانی ایک امر تھا, ہو گیا. اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اس طرح سے یہ لوگ پریشان تھے. اب ہم چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ فلان کون تھے. ملاحظہ فرمائیں, حد الساری مقدمہ فتح الباری المجلد الاول, یہاں پر اس روایت کو بیان کیا, توجہ کریں. فقال عبد الرحمن بن عوف, عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا کہ یا امیر المؤمنین حل لک فی فلان یقول لو قد مات عمر لقد بایعت فلانا, کیا اس شخص کی بات آپ کو پتہ چلی ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عمر اس دنیا سے چلے گئے, عمر مر گیا تو میں فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا. وہ فلاں شخص یہ کہہ رہا ہے فلاں کی بیعت کر لیں گے. یہ فلاں کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قائل اور ناقل نام نہیں لیا گیا, ٹھیک ہے. پھر جناب کیا نام ہے ان کا, ابن حجر صاحب کیا کہتے ہیں, ثم وجدتہ فی الانساب, اب جو انساب الاشراف ہیں للبلادری, بلادری کی جو انساب الاشراف ہے, میں نے اس میں کیا پایا, بے اسناد قوی سند کے ساتھ, من روایت حشام بن یوسف ان معمر ان الزہری بالاسناد المذکور فی الاصل, ٹھیک ہے. وہ کیا لفظ ہے, قال عمر بلغنی ان الزبیر قال, وہ جناب زبیر تھے جو یہ کلام بات کر رہے تھے کہ جناب زبیر نے کہا کہ لو قد مات عمر, اگر عمر اس دنیا سے چلا جائے, بعیانا فلانن کی جگہ بعیانا علین الحدیث فہذا اصح, صحیح ترین بات یہی ہے. کیونکہ بعض نے کہا کہ وہ طلحہ کی بات ہو رہی ہے, طلحہ بن عبید اللہ کی, نہیں یہ درست نہیں ہے. درست کیا ہے کہ جناب زبیر نے کہا کہ اگر عمر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم علی کی بیعت کر لیں گے. پھر جناب عمر کو بڑا کیا کہتے ہیں جناب غصہ ہوئے اور کہا کہ میں خطبہ دوں گا. عبد الرحمن بن عوف نے, بڑی لمبی حدیث ہے بخاری کی, نمبر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, جا کے اس کو تفصیل سے اردو میں آپ کو مل جائے گی, اس کو پڑھے معلوم ہو جائے گا کس چیز کا خوف لگتا ہے. بڑا خوش ہوتے, ٹھیک ہے علی کی بیعت کریں گے, تو علی کیا مسئلہ ہے, ستغدروا بی, رسول اللہ نے مولا علی فرماتے ہیں مجھ سے کہا تھا کہ یہ امت تجھ سے دھوکہ کرے گی. یا اب سمجھ میں آ رہا ہے علی کیا احترام تھا ہزارہ کی زندگی میں, اب سمجھ میں آ رہا ہے, یہ ساری سٹوری آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے. تو مرزا صاحب یہ کہانیاں کرانے چھوڑیں لوگوں کو, اللہ کو جان دینی ہے نہیں دینی. بابوں کی رٹ لگاتے ہوئے آپ خود ایک بابے بن گئے, اور آپ نے ایسے بابوں کا انتخاب کیا جنہوں نے دین کے ساتھ وہ مذاق کیا کہ آپ کا دین ایک مذاق بن کے رہ گیا. آپ کی باتیں جو ہیں وہ آپ بیان تو کر دیتے ہیں, اور ظاہر بات ہے بھائی ہر کسی کو سننے والے لوگ موجود ہیں. ایک مداری بھی تماشا لگائے نا تو اس کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. آج کوئی بھی تقریر کر رہا ہے, کوئی بھی بیٹھے, اس کی فین فالوئنگ ہے. یہ دلیل حقانیت کی نہیں ہے کہ بھائی چونکہ مجھے اتنے لوگ سن رہے ہیں تو میں حق بول رہا ہوں, میں سچ بول رہا ہوں, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. غرور و تکبر انسان کو کبھی پیش رفت کرنے نہیں دیتا. غرور و تکبر سے آپ کبھی بھی حق تک نہیں پہنچ سکتے. عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں, دین حق کی کوشش کریں, اور وہ حق کہ جو رسول اللہ نے آپ کے لیے معین فرمایا. چونکہ آپ کو معلوم ہے ایک ہی فرقہ جنتی ہوں, اور ابھی تو ٹائم نہیں ہے ورنہ میں دیگر روایات رکھتا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر علی کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانو گے تو وہ تمہیں صراط مستقیم پہ لے جائے گا. ابو بکر عمر کے لیے بیان نہیں کیا, اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسا نہیں کرو, تم ایسا نہیں کرو. لوگوں نے واقعہ نہیں کیا. امیر المؤمنین کو پہلا خلیفہ نہیں, اپنا پہلا خلیفہ منتخب نہیں کیا, اور رسول جانتے تھے, پیشن گوئی کی تھی. آپ کی صحیح سند روایات ہیں, انشاءاللہ وہ بھی کبھی کسی مقام پہ بیان کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.